بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الموت لیس منہ الفوت۔ موت ٹلتی نہیں ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس نے آنا ہے اور اپنے وقت پر آنا ہے۔ سمجھدار بندہ وہ ہے کہ جو موت کی تیاری کر لے، لیکن یہ کہ موت کا ڈر ہر شخص کو ہوتا ہے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے۔ موت کا ایک طبعی خوف ہر انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پر یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں انہیں کیوں خوف ہوتا ہے؟ دیندار کوئی ہے اس کو تو خوف ہوگا کہ شاید پتہ نہیں میرے ساتھ آخرت میں اللہ پاک کیا معاملہ کرے گا۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، دونوں چیزوں کی امید بھی رکھنی چاہیے، خوف بھی رکھنا چاہیے۔ اپنے اعمال سے خوف ہو، اللہ کی ذات سے امید ہو۔ لیکن عموماً جو دنیا دار ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں اور انہوں نے کافی کچھ بنایا ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو ان لوگوں کا ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ میری جائیداد کا کیا ہوگا، اور مر جائیں گے تو یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی، یہ گھر چھوٹ جائے گا، یہ خاندان چھوٹ جائے گا، یہ دنیا چھوٹ جائے گی۔ تو ان چیزوں کا ایک انسان کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے اتنے سال، تو اب وہ مرنا نہیں چاہتا۔ چنگیز خان زندگی کے آخری جو ایام تھے اس کے، بوڑھا ہو گیا تھا، ساری زندگی جنگیں لڑتا رہا، کوئی تقریباً 30-35 سال۔ تو اس نے کہا کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے حکیموں کو بلایا کہ میرے لیے 2 کشتے بناؤ۔ ایک کشتہ یہ ہے کہ میں کبھی ضعیف نہ ہوں، میری طاقت رہے، اور دوسرا کشتہ یہ کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، کبھی مروں نہیں۔ تو حکیموں نے کہا جی کہ پہلا کشتہ تو ہم بنا دیں گے کہ آپ جب تک رہیں گے صحت مند رہیں گے، لیکن یہ جو دوسرا کشتہ ہے یہ ہم نہیں بنا سکتے۔ جو آیا ہے دنیا میں وہ جائے گا، موت بہرحال ہے۔ تو وہ اس کے بعد وہ کشتے والا اس نے کھایا، صحت کا کشتہ، تو 2 سال کے بعد مر گیا۔ تو یہ ایک جبلت ہے ایک انسان کی کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور 100 سال کا بھی ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک امید رہتی ہے کہ میں مزید زندہ رہوں گا۔ تو بہرحال اگر اسرائیل علیہ السلام اگر ایسے کرتے کہ پوچھتے آ کے کہ جی آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا، تو پھر شاید ہی کوئی بندہ دنیا سے جانے کی خواہش کرتا۔ لیکن وہ وقت مقرر پر اسرائیل آتا ہے اور انسان کی روح نکال کر لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک خوف انسان کو بہرحال رہتا ہے۔ اس کا جو آسان حل یہ ہے کہ انسان روزانہ وقت نکالے اپنی ذات کے لیے اور ایک مذاکرہ اپنے ساتھ کرتا رہے۔ تذکرہ، مذاکرہ یہ ہے کہ موت کا ذکر کرتا رہے، اپنے آپ کو سمجھاتا رہے کہ میں نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، یہ گھر بار چھوڑنا ہے، یہ جو اگر جائیدادیں وغیرہ اگر ہیں یہ چھوڑنی ہیں، یہ دوستیاں، یہ رشتے، یہ سب چھوٹ جانے ہیں۔ تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے اس خوف کو دل سے نکالنے کے لیے کہ انسان اللہ کی یاد میں روزانہ صبح کا وقت ہو یا شام کا سونے سے پہلے کا وقت ہو، یکسوئی کا وقت ہو۔ عموماً یکسوئی صبح کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مشکل ہے تو انسان رات سونے سے پہلے بھی وقت نکال سکتا ہے۔ تنہائی کے اندر یہ انسان بیٹھ جائے اور تنہائی میں بیٹھ کر تو اللہ کا ذکر دھیان سے، توجہ سے، تو یہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے اور ذکر بھی کرتا رہے، اور اللہ سے ایک طرح کی باتیں، جیسے آپ کا کوئی قریبی، آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر،
تو ایسے آپ اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں، تو کچھ تھوڑے عرصے بعد آپ کی ایک کیفیت بن جائے گی اللہ کے ساتھ، تو پھر اللہ کے ساتھ آپ کا دل لگے گا، پھر ذکر کا آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور پھر بقیہ اعمال بھی، تلاوت ہے، باقی بہت سارے اعمال کرنے بھی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک بیگانگی سی ہے، ایک دہشت ہے، ایک خوف ہے جو موت کا، وہ آہستہ آہستہ آپ کا اس لیول سے نیچے ہو جائے گا۔ جرنلی تو ایک ہوتا ہی ہے ہر انسان کو، کیونکہ یہ روح اور جسم کا ایسا کنیکشن ہے کہ جب بھی یہ جدا ہوتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے، تو خوف بھی اس کا ہے۔ تو جیسے دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی ایسا آپ کا کنیکشن آپ کے والدین کے ساتھ ہے، آپ کے ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہے، کسی قریبی کے ساتھ ہے، کسی بھی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو جدائی کا ایک دکھ ہوتا ہے، اور اس کا خوف بھی ہوتا ہے کہ جدا ہوگے تو کیا ہوگا۔ تو اسی طرح ایک روح اور جسم کا بھی ہے، تو تکلیف کا بھی ایک انسان پر خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی تکلیف، کیسی تکلیف مجھ کو ہوگی۔ تو بہرحال اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، یہ بڑا اچھا حل ہے، اور اس سے مناسب حل ناممکن سی بات ہے کہ انسان جو ہے بس اللہ کی یاد کے اندر رہے، اور اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ساتھ ساتھ اپنے فنا ہونے کا بھی انسان جو ہے اس کا اپنے ساتھ ایک تذکرہ کرتا رہے دل کے اندر کہ بھئی ایک دن یہ سب کچھ چھوٹنا ہے، یہ گھر چھوٹے گا، یہ کچھ بھی میرے ساتھ جائے گا نہیں۔ تو اس سے بہرحال ان سارے اعمال سے ہوگا یہ کہ انسان کی ایک آخرت کے ساتھ ایک اس کا استحضار انسان کو نصیب ہوگا، اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا چھوٹ جانا یہ انسان کے دل کے اندر آئے گا۔ ورنہ جن جھمیلوں کے اندر انسان لگا ہوا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو اس کے اندر جب تک وقت نکالیں گے نہیں اور ان اعمال کو کریں گے نہیں، تو پھر یہ ساری کی ساری کیفیات، موت کی دہشت، خوف، یہ ہمارے اوپر سوار یہ چیزیں رہیں گی۔ دنیا کا چھوٹ جانا اس کا خوف، اور جوانی کا چلے جانا اس کا بھی انسان کے اوپر ایک خوف سا ہوتا ہے کہ میری صحت جو ہے نا وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جوانی چلی جائے گی، اور دنیا کے چھوٹنے کا موت سے پہلے بھی کہ یہ میرا مال، یہ میری جائیداد، یہ جو کچھ میرا ہے یہ چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ سارے کے سارے جو خوف ہوتے ہیں بنیادی طور پر آخرت کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جنت کا انسان جو ہے نا وہ ایسی بیان سننا، ایسی کتابیں پڑھنا کہ جس سے انسان جنت کے بارے میں معلومات انسان، تو وہ بھی انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اگر اللہ مجھے وہاں پر لے جاتا ہے، اور ایک امید ہو اللہ کی ذات سے اللہ لے جائے گا، تو وہ ایک خوشی ہوگی کہ وہاں تو ہاتھ چاہت اللہ پاک پوری کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جہنم کا انسان تذکرہ تاکہ گناہوں سے چھوٹ جائے۔ تو جنت کا شوق اس لیے کہ اعمال انسان کے اندر شوق پیدا ہو، اور جہنم کا خوف بھی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ انسان برائیاں انسان سے چھوٹ جائیں، کہ خدا نخواستہ میرے اندر اگر برائیاں، گناہ ہوئے میرے ساتھ تو یہ مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے جہنم کا تذکرہ بھی اس کو سننا، پڑھنا، تاکہ وہ چیز بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ مختلف اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ جب روزانہ تھوڑا تھوڑا ہم کچھ وقت دیں گے، شروع میں تھوڑا کام کر لیں، 5 منٹ سے سٹارٹ کر دیں، اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں، اور جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے تو اس سے پھر یہ ہے کہ ہمیں زیادہ آخرت کا یقین بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، جنت کا شوق پیدا ہوگا، جہنم کا خوف پیدا ہوگا، اچھے اعمال کی پھر ہمیں رغبت ہوگی، برے اعمال سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس طرح پھر ہم جو ایک دہشت ہے، خوف ہے موت کا،
تو وہ یہ جو کیفیت ہے آہستہ آہستہ یہ زائل ہونا شروع ہو جائے گی۔